پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک خوبصورت سلطنت اوریلیون میں ایک دانا اور مہربان بادشاہ رہتا تھا جس کا نام بادشاہ رولینڈ تھا۔ وہ اپنی سلطنت کو محبت اور انصاف سے چلاتا تھا اور لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن بادشاہ رولینڈ کے پاس ایک راز تھا، اس کی حفاظت ہمیشہ ایک بہادر محافظ کرتا تھا جو اسے ہر خطرے سے بچاتا تھا۔ یہ محافظ کوئی عام سپاہی نہیں تھا، وہ سر سیڈیک تھا، ایک بہادر نائٹ جسے بادشاہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ سر سیڈیک ایک خاص نائٹ تھا، اسے پورے علاقے میں اس کی بہادری، مہربانی اور سب سے بڑھ کر بادشاہ سے وفاداری کے لیے جانا جاتا تھا۔ جہاں بھی بادشاہ رولینڈ جاتا سر سیڈیک ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا۔ اس نے چمکتی ہوئی چاندی کی زرہ پہن رکھی تھی جو دھوپ میں چمکتی تھی، اور اس کی ڈھال پر ایک سنہری شیر کا نشان بنا ہوا تھا جو اس کی ہمت اور طاقت کی علامت تھا۔ ایک دن سلطنت میں خطرے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ دور دراز کے جنگلوں میں ایک چالاک جادوگر مالک نے بادشاہت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مالک بادشاہ رولینڈ کی طاقت اور اس کی خوشحال سلطنت سے حسد کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود بادشاہ بنے۔ اس نے ایک برا جادو تیار کیا جس کے ذریعے وہ بادشاہ کو ایک گہری نیند میں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ سر سیڈیک ہمیشہ چوکس رہتا تھا، اسے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کی حفاظت صرف جنگ لڑنے تک محدود نہیں ہے، یہ ہوشیار ہونے اور ہر خطرے کو بروقت پہچاننے کا کام بھی ہے۔ ایک رات جب بادشاہ سونے کی تیاری کر رہا تھا، سر سیڈیک نے محل کی دیواروں کے پاس عجیب سائے دیکھے۔ اس کی تیز نظر نے جادو کی ایک جھلک دیکھی اور اسے فوراً معلوم ہو گیا کہ کچھ غلط ہے۔ بغیر کوئی وقت ضائع کیے سر سیڈیک بادشاہ کے کمرے کی طرف بھاگا اور اسے بتایا کہ وہ محفوظ رہے۔ حضور والا، اس نے کہا، آج رات ہوا میں خطرہ ہے، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ بادشاہ کو سر سیڈیک پر بہت بھروسہ تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں محفوظ رہا جبکہ بہادر نائٹ خطرے کا سامنا کرنے کے لیے باہر نکلا۔ جیسے ہی سر سیڈیک محل سے باہر نکلا، اسے ایک عجیب دھند نے گھیر لیا جو جادو سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مالک کا کام ہے۔ اچانک مالک سائے میں سے نمودار ہوا اور مکرو انداز میں ہنسنے لگا۔ آہ سر سیڈیک، اس نے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے روک سکتے ہو؟ جلد ہی بادشاہ میرے جادو کے نیچے ہوگا اور میں اوریلیون پر حکمرانی کروں گا۔ لیکن سر سیڈیک کو کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنی چمکدار تلوار اٹھائی اور مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ میں بادشاہ کی حفاظت کرتا ہوں اور میں تمہیں کسی کو بھی اسے ہماری سلطنت کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گا، سر سیڈیک نے مضبوط آواز میں کہا۔